ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 اور 5۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا رائنا، وقولوا، اور کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے تو وہ پیارے نبی ہیں ہی، ہمیں تو ان سے پیار ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ان کا ایک خاص درجہ اور ایک خاص مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت یا بول چال میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو ان کی شان کے منافی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذرا تاکید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والو، تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو ان کو رائنا نہیں کہنا۔ یہ لفظ یہودی استعمال کرتے تھے اور یہ تکبر کی نشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جب اپنے پیارے نبی سے بات کر رہے ہوں تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں، ان سے یہ درخواست کریں کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہو کر جو بات کرے، جو بیان کرے، وہ نہایت غور سے، خاموشی سے اور مؤدب طریقے سے سننا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کافروں کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ وہ کافر جو یہ بات نہیں مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی بول چال میں گستاخی کا مرتکب ہوں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچ جائے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، نزل، یہ کہ نازل کیا جائے، علیکم، آپ پر، من خیرن، کوئی بھی چیز بھلائی سے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے ہی فضل والے اور عظمت والے ہیں۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، نزل، یہ کہ نازل کیا جائے، علیکم، آپ پر،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من خیر کوئی بھی بھلائی من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یختص خاص کر لیتے ہیں برحمتہ ہی اپنی رحمت کے لیے من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اور مشرکین میں سے، یہ سب کے سب جو ہے نا یہی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب نازل نہ کی جائے، کوئی آپ پر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ آخری نبی ہماری جو ہے نا امت میں سے کیوں نہیں آئے، اسی لیے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لے۔ کسی کی خواہش، کسی کا مشورہ اور کسی کی مرضی اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ہی جو ہے نا جو ان کی حکمت ہے نا اس کے تحت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑے فضل والے اور بڑی عظمت والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی آج کے سبق میں یہ حکم ہے کہ ہم بول چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق الفاظ استعمال کریں۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہ ہو جس سے کسی بھی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کمی آتی ہو یا کوئی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والے، بڑے فضل والے ہیں۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کے لیے انہوں نے کس کو چننا ہے، اس کو انہوں نے چن لیا ہے اور اسی کو انہوں نے ساری برکتیں اور ساری رحمتوں کا مستحق بنایا ہے۔ وہ شان والے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اب ان کی جو ہے نا کسی قسم کی بھی بات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔